اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، یعنی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی، اور اگر اللہ ہمیں ہدایت کی راہ نہ دکھائے تو ہم کچھ بھی کر نہ پائیں۔ تمام تر درود و سلام ہوں اللہ کے حبیب سید الانبیاء امام الانبیاء حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر۔ جناب، آپ اس ذرائع ناچیز کے ساتھ خواتین کی دینی تربیت اور اصلاح کے تعلق سے ARYQ-TV کی یہ خوبصورت ایمان افروز کاوش ملاحظہ کر رہے ہیں، جس کا سرنامہ ہے دین اور خواتین۔ ہماری کوشش یہی ہے کہ صنف نازک کو، ہماری ماؤں کو، بہنوں کو، بچیوں کو، بیٹیوں کو، گھروں کی بنیاد، گھروں کی اکائی، بیسک یونٹ آف دا فیملیز کو شریعت مطہرہ کی بنیادی تعلیمات سے، یعنی فضائل سے اور مسائل سے روشناسی اور آگہی واقف کاری فراہم کی جائے، آسان اور عام فہم انداز میں۔ بہنیں سیکھ رہی ہیں، بہنوں کا اپنا پروگرام ہے اور بہنیں سکھانے کے لیے بھی آتی ہیں۔ ہماری رہنمائی کے لیے ماشاءاللہ ثم ماشاءاللہ عالمات آن دی سیٹ موجود ہوتی ہیں جو کہ آپ کی رہنمائی کرتی ہیں۔ آج ہم کیا بات کر رہے ہیں جناب؟ اللہ تبارک و تعالی کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، کہ اس نے ہمیں اشرف بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، اور یاد رکھیے کہ اس نے ہمیں زندگی میں بہت ساری نعمتیں تو عطا کی ہیں، لیکن مال و دولت کو بھی انسان کی ضرورت، یعنی بنیادی ضرورتوں میں سے ایک ضرورت اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن ہی سے اس نے قرار دیا۔ اب انسان کو مکلف تو بنایا کہ وہ جائز کوششوں کے ذریعے مال کو حاصل کرے حلال اور طیب طریقوں سے، لیکن کسے کتنا دیا جائے گا یہ بھی جناب اسی کی عطا ہوتی ہے، چاہے تو کشادگی فرما دے اور چاہے تو تنگی، یہ بھی وہی ڈیسائیڈ کرتا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ مال کو کیسے خرچ کیا جائے، اس کی رضا اور اس کی خوشنودی کے کاموں میں، اس کے بندوں کی امداد کرنے کے لیے، کسی کی دلجوئی کے لیے، کسی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، کسی کی دادرسی کے لیے، کسی تکلیف دہ کی، پریشان حال کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے، یعنی واجب صدقات، یعنی ہم بات کریں گے واجب صدقہ جو زکوٰۃ ہے، اس کا بھی قرآن میں حکم دیا گیا، اور پھر نفلی صدقات کے تعلق سے بھی بہت اہمیت اور جناب ترغیب جو ہے وہ قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ آج ہم کیا بات کر رہے ہیں؟ آج ہم بات کر رہے ہیں صدقات اور خیرات کے احکام کے تعلق سے۔ اللہ کی راہ میں اللہ کی رضا کے لیے دینا شروع کر دیجئے، آنا بھی شروع ہو جائے گا۔ آج جو عالمات میری آپ کی ہم سب کی رہنمائی کے لیے اس ٹاپک پہ کلام کرنے کے لیے آن دی سیٹ موجود ہیں براہ راست ماشاءاللہ، میری پہلی مہمان اسکالر، باقاعدہ ایک تعلیمی ادارے میں اسلامک مشن میں آپ پڑھاتی بھی ہیں، اور بڑی خوبی کے ساتھ اور بڑی محنت کے ساتھ ہمیشہ تیاری کر کے اور ہمیشہ ایک نئے جذبے کے ساتھ حاضر ہوتی ہیں، اور ہم ان کے لیے دعا گو رہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ عالمہ صفا فاطمہ تشریف فرمائیں، سلام عرض کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا بڑا کرم۔ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آمین۔ اور آپ کے لیے، آپ کے علم و عمل میں برکتوں کے لیے دعا گو بھی ہیں، اور آپ کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں جناب، آپ بھی سیکھ بھی رہی ہیں، سکھا بھی رہی ہیں، اور ماشاءاللہ ثم ماشاءاللہ قرآن و حدیث سے شغف بھی رکھتی ہیں۔ ہم انہیں بھی سلام عرض کرتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں، عالمہ فاطمہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ خیریت سے ہو؟ الحمدللہ۔ ماشاءاللہ، اللہ تبارک و تعالی آپ کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے، اخلاص کے ساتھ دین متین کی خدمت کرو، اور اللہ اور اس کے رسول کے احکام، اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والوں تک آسان اور عام فہم انداز میں پہنچاؤ۔ اس دعا کے ساتھ آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں، اور آپ کی سمت آئیں گے۔ اور عالمہ صفا فاطمہ، مجھے یہ بتائیے گا کہ صدقہ، ہم آج صدقہ سب سے پہلے صدقات کے تعلق سے بات کرتے ہیں، تو صدقہ اصل میں کسے کہتے ہیں؟ یعنی اس کی تعریف بیان کرو آپ، اور اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
دیکھیے اللہ رب العزت نے ہم پر بدنی عبادات، مالی عبادات، دونوں طرح کی عبادات لازم بھی کی ہیں، اور بعض اوقات وہ عبادات فرض کا درجہ رکھتی ہیں، کبھی واجب بن جاتی ہیں، اور یہ دونوں عبادات ضروری ہیں۔ اور فرض کا حکم ذرا زیادہ سخت ہوتا ہے، واجب کا تھوڑا اس سے کم ہوتا ہے، لیکن ادائیگی کے اعتبار سے دونوں ہی ضروری ہیں۔ اس کے بعد کچھ ایسی عبادات ہوتی ہیں جو سنت، نفل، مستحب کا درجہ رکھتی ہیں۔ بہرحال اگر ہم صدقے کی ٹرم کو دیکھیں تو وہ ہمیں ہر جگہ نظر آتی ہے، فرائض میں بھی، واجبات میں بھی، نوافل میں بھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک واسٹ ٹرم ہے جس کو مختلف جگہوں پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اور صدقہ بیسیکلی کیا ہے کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کوئی چیز اپنی ملکیت سے جدا کر کے کسی دوسرے کو دے دی جائے، یا اس کو ہبہ کر دی جائے، یا تحفہ دے دی جائے۔ تو یہ بیسیکلی صدقہ کہلاتا ہے۔ اسی سے تصدق بھی ہے کہ اپنی ملکیت سے کسی چیز کو نکال دینا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جب کسی کو صدقہ دے رہے ہوتے ہیں تو وہ بیسیکلی ہم اس سے دستبردار ہو رہے ہیں اس چیز سے، اور وہ کسی دوسرے کو ہم اپنی ہی چیز کا مالک بنا رہے ہیں۔ یہ صدقہ ہے جب اس کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی، اللہ کی مالک بنانا بھی ضروری ہے، اس کو دے دیا بس، یعنی ہم نے اس کو دے دیا تو مالک بنانا یعنی اپنی ملکیت سے جدا کر دینا اور دوسرے کو دے دینا۔ ٹھیک ہے، تو یہ صدقہ کہلاتا ہے، اور اس میں رضا الہی کی نیت ضروری ہوتی ہے، اللہ کی رضا ہی کے لیے صدقہ ادا کیا جاتا ہے۔ اچھا، اب اگر ہم بات کریں کہ مالی صدقہ، یعنی مال سے ہی صدقہ دیا جائے گا، کیونکہ نارملی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں یہی سمجھا جاتا ہے کہ شاید یہ جو ہم مال کے طور پر تھوڑا بہت صدقہ کر دیتے ہیں بس وہی صدقہ کنسیڈر ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز صدقہ نہیں بنتی۔ تو یہاں یہ بات بھی سمجھنا ضروری ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ تم جو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو اللہ رب العزت اس کو جاننے والا ہے، تمہاری نظر کو بھی، تمہارے صدقوں کو بھی اللہ رب العزت جانتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بھی اللہ رب العزت کی راہ میں دیا جائے وہ صدقہ بن سکتا ہے، چاہے وہ مال سے متعلق ہو یا غیر مال سے متعلق ہو۔ جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے یعنی انسان کے ہر جوڑ پر صدقہ ہے۔ تو پھر مزید وضاحت بیان فرمائی، اور اس کے اندر فرض عبادات بھی شامل کی، نماز، روزہ، حج وغیرہ، یہ بھی صدقات کی کیٹیگری میں یوں داخل ہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کیے جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یعنی نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، اس کو بھی صدقے میں شمار کیا گیا۔ اسی طرح زوجین اگر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھا رویہ رکھتے ہیں اور اچھی نیتوں کے ساتھ رکھتے ہیں تو یہ جو آپس کے تعلقات کو بہتر بنانا ہے، اگر اس میں صدقے کی نیت کر لی جائے، ثواب کی نیت کر لی جائے، اس کو بھی ہم صدقہ کنسیڈر کر سکتے ہیں۔ حدیث کے تحت اس کو صدقات میں شامل کیا گیا۔ اسی طرح جو ہم نارملی اللہ کی راہ میں تھوڑے بہت پیسے کسی بھی مقام پر دے دیتے ہیں زکوٰۃ کے علاوہ اور صدقات واجبہ کے علاوہ، وہ بھی صدقے میں شمار کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح دو مسلمانوں کے درمیان صلح کرا دینے کو بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صدقے سے تعبیر کیا ہے، جبکہ اس میں صدقے کی نیت کر لی جائے اور اللہ کی رضا کی نیت کر لی جائے تو یہ بھی صدقہ بن سکتا ہے۔ اور اسی طرح سلام کرنے کو بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے صدقے سے تعبیر کیا۔ اب یہاں پر ایک بات اور سمجھنا ضروری ہے کہ صدقہ اللہ کی راہ میں کتنا دیا جائے۔ بعض اوقات ایسے بھی افراد ہوتے ہیں جن پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے، جن پہ صدقات واجبہ لازم نہیں ہیں، اب ان کی جو مالی ضروریات ہیں وہ خود مشکل سے پوری ہو رہی ہیں، تو ان کے لیے صدقہ دینے کا حکم کیا ہوگا؟ تو اس کے حوالے سے بھی روایات موجود ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب صدقہ دینے کا حکم دیا تو بعض صحابہ کرام نے مثال کے طور پر 1 کلو کی مقدار، کم و بیش 1 کلو، 1.25 کلو کی مقدار کچھ اللہ کی راہ میں صدقہ کیا، بعض نے اس سے زیادہ کیا۔ تو منافقین نے اس کے اوپر اعتراض کیا کہ اللہ کو تمہارے اتنے سے مال کی کیا حاجت ہے؟ تو یہ اعتراض اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ناگوار ہوا، اور اللہ رب العزت نے اس پر ناپسندیدگی کا اظہار فرماتے ہوئے قرآن میں اس کا رد فرمایا، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس کی وضاحت بیان فرمائی کہ صدقہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، بہرحال اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پہنچتا بھی ہے، کیونکہ اللہ کو تو تمہارے زیادہ عمل سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ ہم جو صدقات دے رہے ہیں یہ اللہ کے فائدے کے لیے نہیں بلکہ اپنے فائدے کے لیے دے رہے ہیں۔ تو جتنی ہماری کیپیسٹی ہے، جتنی ہماری استطاعت ہے، اس کے مطابق ہم صدقہ کریں۔ بس صدقے میں بیسیکلی اخلاص دیکھا جاتا ہے، اور رقم کتنی ہی ہو بس اخلاص کے ساتھ ادا کی جائے۔ اور ایک بات اس میں اور مزید شامل کروں گی کہ صدقہ دینے میں جلدی کرنے کا بھی حکم دیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم صدقہ کیا کرو اس سے پہلے، یعنی جلدی صدقہ کرو
اس سے پہلے کہ تمہارا وقت آخر قریب آ جائے اور اس وقت تم یہ بات کہہ رہے ہو کہ یہ چیز فلاں کو دے دو اور یہ چیز فلاں کو دے دو، کیونکہ یہ وہ وقت ہے جس وقت تم نہیں بھی کہو گے تو یہ تو دوسروں کی ہو گئی، یہ دوسروں ہی کی ہو گئی، لہٰذا یہ وقت نہیں ہے صدقہ کرنے کا۔ صدقہ کرنے کے لیے جو طویل زندگی آپ کو دی گئی اس میں آپ جلدی اہتمام کریں اور صدقہ دینے میں تاخیر نہ کریں۔ ٹھیک ہے، یعنی جب آپ کو مال کی یا اس چیز کی جو آپ دینا چاہ رہے ہیں خوش دلی کے ساتھ رضا الہی یعنی خالصاً لوجہ اللہ، اللہ کی رضا کی نیت سے آپ کو وہ چیز چاہیے، آپ کو اس کی ضرورت ہے، لیکن آپ اِثار کر رہے ہیں، آپ اللہ کی رضا کے لیے وہ مال اللہ کے بندوں کو دے رہے ہیں، تو پھر اس کا اجر بھی ہے، ثواب کا ترتب بھی ہوتا ہے، اور یہ پھر صدقہ بھی کہلاتا ہے۔ ہر نیکی ہر بھلائی جو ہے وہ صدقہ ہے، اور اس کی تفسیر عالمہ صفا فاطمہ نے ہمیں سمجھائی۔ مزید بات ہوگی عالمہ فاطمہ سے اس بریک کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب کالز کے دروازے آپ پہ کھولتے ہیں، دین اور خواتین میں ہم لائیو کالرز کو شامل کرتے ہیں ان نمبرز پہ جو آپ ٹی وی اسکرینز پہ دیکھ رہے ہیں، اور آپ کے سوالات کے جوابات ہمارے مفتی صاحب شیخ الحدیث مفتی محمد احسن نوید خان نیازی جو ہمارے مینٹور ہیں، ہمارے بڑے ہیں، ہمارے شیخ ہیں، وہ دیا کرتے ہیں۔ آج طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے پروگرام میں موجود نہیں، آپ سب ان کے لیے دعا فرمائیں، دعا کیجیے، اور ہم بھی ان کے لیے دعا گو ہیں۔ پروگرام کی پہلی کال شامل کر رہی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حمیرہ کیسی ہو میری بہن؟ الحمدللہ اللہ کلی حال، آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ۔ حمیرہ کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ ندا یہ پوچھنا تھا کہ بھی ہم جو روٹین میں روزانہ تلاوت کرتے ہیں، بعض اوقات بہت زیادہ رکوع کی تلاوت ہو جاتی ہے، کبھی کم ہو جاتی ہے، تو ہمارا ایس میں روٹین میں کیسے کرنا چاہیے کہ کس لیول پہ ہمیں جا کے نا روزانہ کرنی چاہیے؟ بعض تو اتنے مہینے کھولنا نہیں کرتے ہیں، اتنے مصروف ہو جاتے ہیں، کئی ماہ لوگوں کو ٹائم بھی نہیں ملتا، بعض تو رمضان میں کھول دیتے ہیں۔ ایسا کوئی بتا دیجئے کہ روزانہ کی روٹین میں ہر بندہ آسانی کے ساتھ ان پاروں کو کر سکے۔ اور تفکر کے حوالے سے کہتے ہیں کہ نام کے ساتھ نا قرآن پاک میں نا نشان کے حوالے سے بھی تدبر کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، تو جو نشانات ٹھیک ہے، قرآن پاک کے جو نشانات ہیں ان میں بھی تدبر کیا جائے، ٹھیک ہے، اس کے حوالے سے بھی ہم کوشش کریں گے کہ کلام کیا جائے۔ عمیرہ بہت شکریہ، آپ نے ہمیں کال کی۔ میں آپ کی سمت آؤں گی عالمہ فاطمہ، اور مجھے یہ بتاؤ میری بہن کہ صدقہ کس کس کو دیا جا سکتا ہے اور اس کا حکم شرعی کیا ہے؟ صدقے کی 3 قسمیں ہیں۔ وہ صدقہ جو ہم پر فرض کیا گیا جیسا کہ زکوٰۃ، اسی طرح صدقات واجبہ یعنی صدقہ فطر، قسم کا کفارہ، یا جتنے بھی کفارے ہیں وہ تمام صدقات واجبہ میں آتے ہیں، اور اسی طرح نفلی صدقات۔ اب چونکہ صدقات و خیرات کی مختلف کیٹیگریز ہیں، تو انہی کیٹیگریز کے اعتبار سے ان کی کنڈیشنز اور ان کا حکم بھی مختلف ہے۔ اگر فرض یا واجب صدقے کی بات کی جائے تو یہ جس شخص پر فرض یا واجب ہے تو اس کے لیے یہ دیکھنا بھی ضروری ہے کہ وہ آیا یہ صدقہ کس کو دے۔ تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ جس کو صدقہ دے رہا ہے وہ شرعی فقیر ہو۔ شرعی فقیر سے مراد یہ ہے کہ اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا پھر اس کے برابر اضافی رقم بھی موجود نہ ہو، تو ایسے شخص کو وہ صدقہ دے سکتا ہے۔ پھر سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ وہ نیت کرے، یعنی اگر وہ زکوٰۃ دے رہا ہے تو وہ اس کی نیت کرے کہ وہ زکوٰۃ دے رہا ہے، اگر وہ کفارہ دے رہا ہے کسی کا تو اس کی نیت کرے کہ وہ اس نیت سے دے رہا ہے، اور شرعی فقیر کو مالک بنائے۔ اچھا، اب شرعی فقیر میں بھی یہ دیکھنا ضروری ہے کہ وہ سادات میں سے نہ ہوں، اور آپ کے والدین یا پھر ان کے والدین یعنی دادا دادی نانا نانی وغیرہ ان میں سے بھی نہ ہوں، آپ کی اولاد یا ان کی اولاد وہ بھی نہ ہوں۔ یعنی خلاصہ کلام یہ ہے کہ 5 چیزوں کو آپ کو دیکھنا ہی ہے۔ ایک تو آپ نیت کریں، دوسرا آپ شرعی فقیر کو دیں، اس کو مالک بنائیں، پھر آپ یہ دیکھیں کہ وہ سادات میں سے بھی نہ ہو، اور یہ دیکھیں کہ آپ وہ جس کو دے رہے ہیں کہ آیا وہ آپ کی اولاد یا ان کی اولاد یا پھر آپ کے والدین یا ان کے والدین تو نہیں۔ اب یہ جتنی بھی کنڈیشنز ہیں یہ تمام فرض یا واجب صدقات کے حوالے سے ہیں جن کو ہمیں ادا کرنا ہی ہے، اور ادا کیے بغیر ان سے کوئی چھٹکارا حاصل نہیں ہو سکتا، یعنی جب تک کوئی شخص ادا نہیں کرتا تب تک بری ذمہ نہیں ہو سکتا۔ جہاں تک نفلی صدقے کی بات ہے تو یہ ایک مستحب عمل ہے، محبوب عمل ہے، اور اللہ رب العزت کی رضا اس کے ذریعے حاصل کی جاتی ہے، اور اس میں شریعت مطہرہ نے وسعت بیان فرمائی کہ آپ یہ جس کو چاہیں دے سکتے ہیں، خواہ وہ مالدار شخص ہو یا وہ غریب شخص ہو تو بھی آپ اس کو دے سکتے ہیں۔ البتہ افضلیت کی بات کی جائے
تو اس میں سب سے افضل وہ چیز صدقہ کرنا ہے جو آپ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہو، اس کو اللہ کی راہ میں دیا جائے۔ اللہ رب العزت اس حوالے سے قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، کہ ہرگز تم بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اپنی محبوب چیز اللہ کی راہ میں صدقہ نہ کرو۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ جو مدینہ کے مالدار صحابی ہیں، ان کو ایک باغ اپنا بے حد پسند تھا، تو یہ آیت مبارکہ نازل ہونے کے بعد آپ کھڑے ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ مجھے اپنے مال میں سے سب سے زیادہ یہ باغ پسند ہے اور میں اسے اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں۔ تو آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام کو بس معلوم ہو جائے کہ یہ عمل اللہ رب العزت کے ہاں محبوب ہے تو وہ اس پر عمل کرنے میں بالکل بھی دیر نہیں کرتے، اور صاحب ایمان کے لیے اتنا معلوم ہونا ہی کافی ہے کہ اس کو یہ معلوم ہو کہ اس کے خالق، اس کے مالک کو یہ چیز پسند ہے، تو پھر اسے اس کام کے بجا لانے میں ہرگز دیر نہیں کرنی چاہیے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ۔ تم ہرگز بھلائی کو نہ پہنچ سکو گے جب تک اپنی محبوب ترین شے خرچ نہ کر دو اپنے رب کی بارگاہ میں۔ تو یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ اب بات یہ ہے عالمہ صفا فاطمہ کہ بعض لوگ کالی مرغی منگوا لیتے ہیں اور بعض لوگ تو کالا بکرا ہی پلنگ کے ساتھ ہی، چارپائی کے ساتھ ہی باندھ دیتے ہیں۔ بھائی وہ کہتے ہیں کہ جتنی محبت ہے اتنے ہی جو ہے وہ اس کو قرب کے ساتھ، یعنی اس کو قربت بھی ہو بیمار شخص کے ساتھ، اور اس کو اس کے قریب باندھ بھی دیا جاتا ہے، اور پھر اس کو مرغی کو تو باقاعدہ وارا جاتا ہے، بہنیں اور امائیں وار رہی ہوتی ہیں۔ یہ کیا تو طریقہ ہے؟ کیا یہ درست ہے اور اس طرح صدقہ کرنا ضروری ہے؟ دیکھیے، دین اسلام لاجکس کو بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے۔ لاجیکل ہو بات تو اس کو اہمیت دی جاتی ہے، اور اس قسم کی باتیں جو کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یا صحابہ کرام سے ثابت نہ ہوں، ان کو پھر پرکھا جاتا ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں کہ کہیں قرآن میں حکم ہے بھی یا نہیں، حدیث میں ہے یا صحابہ کرام نے کیا ہو یا ان کے بعد آنے والے جو اولیاء ہیں، تابعین ہیں، کسی نے تو وہ عمل کیا ہو، تب وہ ہمارے نزدیک ویلڈ ہوتا ہے اور شریعت سے ٹکراتا ہوا عمل نہیں ہونا چاہیے۔ صدقات کی جہاں تک بات ہے تو صدقہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قابل قبول ہوتا ہے جب اللہ کی رضا کے لیے صدقہ کر دیا جائے، مال دے دیا جائے۔ اس میں تو یہ بھی تخصیص نہیں ہے کہ بکرا دینا ہے، بجائے اس کے کہ ہم اس پر بات کریں کہ بلیک ہو یا وائٹ ہو، ابھی تو صرف اس پر بات ہے کہ صدقہ دیا 14ویں فلور پہ 15ویں فلور پہ رہ رہے ہیں جی، اور فیملی کو صدقہ کرنا ہے، تو وہ بکرا جو ہے وہ لفٹ میں جا رہا ہے اور پھر اوپر جا کے وہ چارپائی سے بند بھی رہا ہے، چاہے چارپائی پر جو مریض موجود ہے وہ ڈر کر وہاں سے وہ ڈر کے جی اس کو خوف بھی ہو سکتی ہے، لاجک بھی اس کی موافقت نہیں کرتی۔ ہمیں جو مریض ہے اس کی ایک تو کیفیت کا لحاظ بھی رکھنا ہے، اس کو آرام دینا ہے۔ مریض کا تو ویسے ہی آپ کو پتہ ہے تیمارداری کا حکم دیا گیا، تو بہرحال یہ تو ایک الگ جہت سے بات ہو گئی کہ اس کی بھی تھوڑی سینسٹیوٹی کا خیال رکھنا ہے۔ دوسری طرف اگر ہم صدقے کی بات کریں تو صدقہ دینے کے لیے محض اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کسی غریب کو، کسی ضرورت مند کو اس مریض کی طرف سے صدقہ دے دینا، چاہے وہ پیمنٹ کی صورت میں ہو یا بکرے کی صورت میں ہو یا مرغے کی صورت میں ہو، گوشت کھلا دینا کسی ضرورت مند کو، تو یہ کافی ہے۔ دیا سب جا سکتا ہے لیکن وہ باندھنا یا وائٹ ہو یا بلیک ہو، اور یہ تصور قائم کرنا کہ جب تک وہ بلیک نہیں ہوگا تو صدقہ ادا نہیں ہوگا، یہ انتہائی غیر ضروری بات ہے، اور دین کی طرف اس بات کو منسوب کرنا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول نے بیان نہیں کی ہے۔ صدقے کا حکم بیان کیا ہے، اسی طرح ادا کیا جائے گا۔ یہ اضافی باتیں جو کہ خاص طور پر یہ وہم سے بھی تعلق رکھتی ہیں کہ اگر یہ کلر نہیں ہوگا تو یہ قبول ہی نہیں ہوگا، یہ غلط سوچ ہے اور اس کو ختم بھی ہونا چاہیے۔ آپ بکرا ضرور دیں، آپ مرغی کا گوشت بھی دیں، سفید بکرا بھی لایا جا سکتا ہے جی بالکل، کسی بھی کلر کا ہو، اور وہ مریض کے قریب لانا، شاید یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ مریض سے جب تک ٹچ نہیں ہوگا، جب تک یہ مریض کی طرف سے اللہ کو نہیں پہنچے گا تو یا ہاتھ لگوایا جاتا ہے، ایسا کچھ نہیں، کانسیپٹ درست نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی جناب، تو یہ سارے مسکنسیپشن ہیں میری بہنوں مریض کے اوپر سے۔ اچھا، یہ تو مرغی اور بکرے کی بات ہو گئی، اب بات کرتے ہیں آگے کی، اور انڈا لیا جاتا ہے اور اس کا اتارا کیا جاتا ہے یا اس کو وارا جاتا ہے اور وہ کسی جگہ رکھ دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ اوپر سے نیچے بھی پھینک دو، میں نے یہ بھی سنا ہے، اس طرح کی بھی مطلب مشاہدات ہیں ڈیفرنٹ۔ بالخصوص اس طریقے کے حوالے سے تو شریعت مطہرہ میں صدقہ دینے کا کوئی مفہوم نہیں ملتا، البتہ حدیث مبارکہ میں یہ ضرور ہے کہ اس بات کا مفہوم ہے کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، بالخصوص جان کا صدقہ۔
صحیح. لیکن یہ طریقہ کہ جب تک مریض کے اوپر سے واریں گے نہیں تو وہ بلا دور نہیں ہوگی، ایسا مفہوم ہمیں نہیں ملتا. بعض چیزیں عرف میں رائج ہوتی ہیں، یعنی اس کو ہم اپنے تجربے کی بنا پر کر رہے ہوتے ہیں، تو اس میں سب سے ضروری چیز تو یہ دیکھی جائے گی کہ وہ چیز شریعت سے ٹکراتی تو نہیں، یعنی شریعت کے مخالف تو نہیں. اگر وہ شریعت مطہرہ کے مخالف نہ ہو اور اس میں کوئی فاسد نیت بھی موجود نہ ہو تو پھر اس کو اس حد تک تو جائز کہہ سکتے ہیں. لیکن عموماً لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر مریض کے سر سے جب تک انڈا پھیرا نہیں جائے گا تب تک اس کی بلا دور نہیں ہوگی. اور پھر بالخصوص انڈا ہی اگر بالفرض کے انڈا ہے ہی نہیں کبھی تو پھر کیا کیا جائے؟ تو آپ اس کی رقم دے دیں یا پھر کوئی اور ضروری چیز، آٹا ہو گیا یا گوشت ہو گیا، کوئی بھی آپ ضرورت کی چیز ضرورت مند کو آپ دے دیں تو وہ اللہ رب العزت اس بلا کو دور کرنے پر یقیناً قادر ہے. تو ایسے جتنے بھی مسکنسیپشنز ہیں ان کو ہمیں مد نظر نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ احادیث مبارکہ میں جہاں تک بات آئی اس کو ہمیں دیکھنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے، اسی میں زیادہ برکتیں اور زیادہ فضیلت ہیں. اچھا، یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے عالمہ صفا فاطمہ کہ لوگ چیل اور کوے یعنی کبوں کے گوشت کو جو ہے چیل اور کبوں وغیرہ کو گوشت کھلا رہے ہوتے ہیں. یہاں غلطی ہوئی. تو چیل اور کووں کو اسپیشلی میں نام لے کے بول رہی ہوں کیونکہ یہاں ایسا بھی ایک تصور پایا جاتا ہے، بھائی انہیں گوشت کھلایا جائے. تو اس بارے میں کیا بیان کریں گی؟ دیکھیں، صدقہ کسی انسان کو بھی کھلایا جا سکتا ہے. چلے یہ زیادہ ہو گیا، تھوڑا بریک لے لیتے ہیں اور پھر ہم چیل اور کووں کی بات کریں گے کہ انہیں گوشت کھلانا کیسا ہے. آپ نے درود پڑھتے رہتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دین اور خواتین میں آپ کا خیر مقدم. ہم بات کر رہے ہیں صدقات و خیرات کے احکام کے تعلق سے. مسلم شریف کی حدیث ہے کہ صدقہ کرنے سے مال میں کمی نہیں ہوتی ہے، تو اللہ کی راہ میں دیتے رہیں. اللہ تبارک و تعالی نوازتا بھی ہے اور اس میں برکت بھی پیدا ہوتی ہے آپ کے مال میں. جناب، میں آپ کی سمت آؤں گی اور جہاں سے بات کو منقطع کیا تھا وہ بات یہ تھی، وہ سوال یہ تھا کہ چیل اور کووں کو گوشت کھلایا جاتا ہے. عوام الناس میں یہ بھی تصور ہے کہ یہ بھی صدقے کا ایک طریقہ ہے. کیا کہیں گی؟ جی دیکھیں، ابھی ذکر ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو طریقے بیان کیے ہیں اس میں خاص طور پر ان کا اہتمام کرنے کا ہمیں نہیں کہا گیا، اور ایسا کوئی معمول صحابہ کرام سے ملتا بھی نہیں ہے کہ اسپیشلی ان کو ہی گوشت کھلایا جائے. ہاں، یہ ضرور ہے کہ جو ضرورت مند ہیں ان کو مقدم رکھا جائے، جو انسان ہیں ان کا پہلے ان کی خوراک کا اہتمام کر دیا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے. یہ ایسا لگتا ہے جیسے اڈاپٹڈ ہے کچھ اقوام سے، تو وہ ہمارے اندر رائج ہو گئی ہے چیز. تو اس سچویشن میں کم از کم اتنا تو اہتمام ہونا چاہیے کہ باقاعدہ خرید کر بازار سے گوشت کھلانا اور وہ بھی چیل کووں کو ڈال دینا جبکہ لوگ آپ کے اطراف میں ایسے ہوں جو ضرورت مند ہوں، یہ ٹھیک طریقہ نہیں ہے. ان کی جو اطراف میں لوگ موجود ہیں ان کا اہتمام کریں، ان کو صدقے کی رقم ادا کر دیں. باقی رہا یہ کہ جانوروں کو ڈالنے میں یہ منع بھی نہیں ہے، اور اس میں پھر زیادہ جو ہم پریفر کرتے ہیں وہ جو چڑیاں وغیرہ ہوتی ہیں ان کو پریفر کر دیتے ہیں. اور اگر بہرحال جانوروں کو ڈال دیا جائے تو اس کی ممانعت براہ راست تو نہیں ہے، لیکن البتہ اگر آپ پریفر کی بات کریں تو پھر وہ انسانوں کو گوشت باقاعدہ خرید کر کھلانا یہ انسانوں کے لیے اہتمام ہونا چاہیے. صحیح. یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے عالمہ فاطمہ کہ صبح کے وقت مارننگ میں لوگ پرندوں کو، چھوٹی چھوٹی چڑیاں آ رہی ہوتی ہیں اور وہ ایک خوبصورت کیا فجر کے بعد کا منظر ہوتا ہے، تو اس وقت جو ہے وہ پرندوں کو دانہ ڈال رہے ہوتے ہیں. تو کیا کوئی خاص اہمیت ہے صبح کے وقت دانہ ڈالنے میں، یا پھر اگر صدقہ کیا جا رہا ہے، غریبوں کو پیسے وغیرہ دیے جا رہے ہیں، تو کیا کوئی خاص اہمیت ہے کہ صبح کے وقت کو ہی چوز کیا جائے، انتخاب کیا جائے اس وقت کا؟ اچھا، یہ جہاں تک پرندوں کو دانہ وغیرہ ڈالنے کے حوالے سے بات ہے تو اس میں اس بات کا لازمی خیال رکھنا چاہیے کہ آپ جس رقم سے ڈال رہے ہیں وہ نفلی صدقے کی رقم ہونی چاہیے. یعنی جو فرض یا واجب صدقہ ہے آپ پر، اس رقم سے آپ کسی پرندے یا کسی بھی جانور کو نہیں کھلا سکتے، کیونکہ فرض یا واجب میں تو یہ ضروری تھا نا کہ آپ دوسرے یعنی کسی بندے کو مالک بنائیں، اور یہاں پہ مالک نہیں بنانا پایا جاتا، لہٰذا نفلی صدقے سے ہی کسی پرندے کو کھلایا جائے گا. باقی جہاں تک تعلق ہے کہ صبح کے وقت کھلانے کا، تو آپ پرندے کو کھلائیں یا پھر کسی بھی فقیر کو صبح کے وقت دے دیں. تو اس حوالے سے یقیناً یہ محبوب عمل بھی ہے صبح کے وقت دینا، کیونکہ صبح کے وقت جو شخص دیتا ہے تو پھر اس کی صبح کا آغاز اور یہ کاموں میں آسانی کا باعث بھی بنتا ہے،
اور مشکلات کو دور کرنے کا سبب بھی بنتا ہے۔ انسان جب صبح اٹھتا ہے اور وہ کسی ایسے عمل سے آغاز کرے، صبح فجر کی نماز تو ادا کرنی ہی ہے اور وہ بدنی حوالے سے اچھا آغاز ہو گیا، اور مالی حوالے سے کوئی اچھا آغاز کرنا چاہے تو وہ صدقہ دے کر اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرے۔ اور اس حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی صبح کے وقت صدقہ کرنے کے حوالے سے تلقین بھی فرمایا کہ صبح کے صدقے آفات کو دور کرتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا باقی رب صدقہ کہ صبح کے وقت صدقہ کرو۔ تو یقیناً صبح کے وقت صدقہ کرنے کی فضیلت ہے۔ ویسے تو صدقہ جس وقت بھی کیا جائے، جس لمحے بھی کیا جائے، وہ آفات کو بھی دور کرتا ہے اور محبوب عمل بھی ہے، پسندیدہ عمل بھی ہے، لیکن صبح کے وقت صدقہ کرنے کے حوالے سے خاص اس اعتبار سے فضیلت ہے کہ دن بھر کی برائیوں سے وہ آپ کے لیے ڈھال بن جاتا ہے۔ اچھا عالمہ صفا فاطمہ، کیا بچا ہوا کھانا یا آپ کی استعمال شدہ چیزیں یا پرانے کپڑے، آج کل تو مہنگائی کا دور ہے تو کپڑے بھی اگر کوئی فینسی آپ کا ڈریس ہے تو وہ کافی کاسٹلی اور کافی مہنگا ہوتا ہے، تو اگر ایسا کوئی کام ہم کر رہے ہیں، کسی بچی کی شادی میں کوئی اپنا پرانا سوٹ ہم صدقہ کر رہے ہیں جو ہم نے آلریڈی پہنا ہوا ہے لیکن وہ بالکل ہی نئی جیسی حالت میں ہے، یا کوئی بھی ہم نیت کر کے اللہ کی رضا کے لیے اور کوئی چیز صدقہ کرنا چاہ رہے ہیں تو کر سکتے ہیں؟ جی بالکل، دیکھیں اس میں دو چیزیں بنیں گی۔ بچے ہوئے گوشت کے کھانے کے حوالے سے آپ نے ذکر کیا تو بظاہر اس میں یہ صورتحال اگر بلکہ دونوں کو شامل کر لیں کہ ایک صورتحال تو یہ ہوگی کہ ہمارے بالکل جو یوز لیس کپڑے ہیں وہ صدقے کے طور پہ دے دیں، ہمارے لیے یوز لیس ہو گئے لیکن سامنے والے کو جس کو ہم دے رہے ہیں وہ استعمال کر سکتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ فینسی کپڑے ہمارے جو ہوتے ہیں وہ بھی بعض اوقات ہم کئی مرتبہ اس کو یوز کر چکے تو اب ہم یوز نہیں کرنا چاہ رہے مگر وہ قیمت رکھتے ہیں۔ بہرحال جو یوزڈ چیز ہے اس کے بالمقابل اگر ہم ان چیزوں کو دیکھیں کہ جو ہم نے باقاعدہ اہتمام کر کے لی ہی اس لیے ہیں کہ وہ صدقہ کی جائیں، اچھا وہ تو ظاہر ہے کہ وہ زیادہ ویلیویبل ہے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خریدا ہی اس لیے جائے کہ وہ صدقے کے لیے اس کو پیش کیا جائے، یہ تو ایک محبوب عمل اور زیادہ بہتر عمل ہے۔ باقی رہا یہ کہ ہمارے پاس جو چیزیں رہ گئی ہیں اور یا ہم نے ان کو یوز کیا ہے تو اس صورتحال میں اگر ہم کسی دوسرے شخص کو دیتے ہیں تو ضائع کرنے سے بہتر ہے کہ اس کو کسی شرعی فقیر کو یا کسی ضرورت مند کو دے دیا جائے۔ اچھا کسی کے بھی آپ بلکہ جو ہمارے یوزڈ کپڑے ہوتے ہیں اگر وہ یوزیبل ہوں تو وہ زکوٰۃ وغیرہ کی رقم کے طور پر بھی یعنی زکوٰۃ کے طور پر بھی کسی کو دیے جا سکتے ہیں، اور اگر صدقہ کرنا چاہیں تو پھر اس میں بھی ہم یہ اہتمام کر سکتے ہیں کہ جو ہمارے یوزڈ کپڑے ہیں، جو ہمارا بچا ہوا کھانا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ وہ اب ضائع ہو جائے گا تو اس کو ضائع کرنے سے بہتر ہے کہ کسی کو کھلا دیا جائے، اس میں بھی صدقے کی نیت بہرحال کی جا سکتی ہے۔ بہتر یہی ہے کہ باقاعدہ ایک فریش چیز کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے، اور اگر ایسی چیز ہے جو یوزڈ ہے تو وہ بھی ہم دے سکتے ہیں لیکن اس میں صدقے کی نیت کر لیں اور یہ ہو کہ وہ ضائع کرنے سے بہتر ہے کہ کسی شخص کے کام آ جائے۔ ٹھیک ہے جی، صدقات و خیرات کرتے وقت کن باتوں کو ملحوظ رکھنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ آپ کا جو صدقہ ہے وہ ضرورت مند تک پہنچ جائے۔ اکثر اوقات یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس بات میں بہت زیادہ لاپرواہی برتی جاتی ہے اور وہ ضرورت مند تک نہیں پہنچتا بلکہ ادھر ادھر کہیں بھی چلا جاتا ہے۔ اور اگر کوئی شخص اس بات کا بھی اہتمام کر سکتا ہے کہ وہ خود جا کر اس فقیر کو دے سکتا ہے تو یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ آپ کسی تھرڈ پرسن کو درمیان میں لے کر آئیں، کیونکہ جب آپ خود جا کر دیں گے تو اس میں مقصد بھی پورا ہو جائے گا اور اوتھینٹسٹی بھی اتنی ہی زیادہ ہوگی، یقین بھی حاصل ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ صدقہ جو ہے وہ اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنے کے لیے دیا جاتا ہے، تو ان باتوں کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے جو اللہ رب العزت کی ناراضگی کا باعث بنتی ہیں، جس میں سر فہرست یہ کہ صدقہ جو ہے وہ ریاکاری دکھاوے کی نیت سے نہ دیا جائے۔ بعض اوقات ضرورت مند کی مدد تو ہم کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کی عزت نفس بھی مجروح کر رہے ہوتے ہیں، ہم دکھاوا بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ کئی آپ نے سوشل میڈیا پر تصویریں لے کر ڈال دیتے ہیں کہ ہم نے فلاں کی مدد کی، اتنے میں مدد کی، فلاں گھر میں ہم گئے، تو یہ دکھاوا اللہ رب العزت کے ہاں ہرگز پسندیدہ عمل نہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت تمہارے چہروں اور مالوں کی طرف نظر نہیں کرتا بلکہ وہ تمہارے دلوں اور اعمال کی طرف نظر فرماتا ہے۔ یقیناً اللہ رب العزت تو دیکھنے سننے ان سب سے پاک ہے۔ یہاں مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے ہاں خوبصورتی یا بدصورتی کی کوئی ویلیو نہیں،
اس کے ہاں مال کے کم یا زیادہ ہونے کی کوئی ویلیو نہیں. اس کے ہاں جس چیز کی ویلیو ہے وہ یہ ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا پوشیدہ ہے. آیا کہ وہ تم نے اللہ کی رضا کے لیے ہی دیا یا پھر تمہارے دل میں ریاکاری پوشیدہ ہے, اور تمہارا وہ عمل کس طرح کا ہے کہ آیا تم نے وہ عمل درست کیا بھی یا پھر اس عمل کو ہی اپنے کسی عمل کے ذریعے فاسد کر دیا. تو اس بات کا خیال رکھنا نہایت ضروری ہے. اچھا صفا, کالر کا سوال ہے, اس سوال کی سمت آ رہی ہوں. حمیرہ بہن نے پوچھا ہے کہ ڈیلی روٹین میں کتنی تلاوت قرآن مجید ہمیں کرنی چاہیے, یعنی جو ہماری عادت ہو اور تھوڑا ہو, یعنی اگرچہ تھوڑا ہو لیکن روز ہو. جی بالکل, دیکھیں اس حوالے سے یہ ذہن میں رکھیں گے تو حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ عمل اللہ کی بارگاہ میں وہ مقبول ہے جو مسلسل ہو, تسلسل کے ساتھ ہو, اگرچہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو. تو اپنی سہولت کو دیکھتے ہوئے اس طرح تلاوت کا معمول بنایا جائے کہ ایک تو اوقات کا ایسا آپ خیال رکھیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے صبح کے وقت میں ایک دن فری ہیں تلاوت کر لی, لیکن نیکسٹ ڈے یا تھوڑے دن کے بعد ہم اس وقت میں مصروف ہو جائیں گے, پھر وہ ظاہر ہے کہ کنٹینیو نہیں رہ سکے گا عمل. اس لیے وقت کی سلیکشن بہت زیادہ ضروری ہے کہ کسی ایسے وقت کو مختص کر لیں کہ پھر وہ دوبارہ اس میں کوئی کسی کام میں انوالو ہو کر اس کام کو چھوڑنے کا جو عمل ہے وہ لازم نہ آئے. تو وقت کی سلیکشن اچھی ہونی چاہیے اور مسلسل آپ اس وقت میں اس کام کو کر سکیں, اس کا خیال رکھیں. دوسری بات یہ ہے کہ عمل بھی اتنا ہو جس کو آپ نبھا سکیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم اولیاء کے معمولات کو پڑھتے ہیں اور ہمارے اندر بہت زیادہ جوش و جذبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ تو اتنی عبادتیں کرتے تھے, اتنا قرآن کریم پڑھتے تھے تو ہم بھی پڑھیں گے. لیکن وہ روایت ایک دن پڑھتے ہیں تو اس کے اوپر عمل بھی ہو جاتا ہے, دوسرے دن بھی ہو جاتا ہے, تیسرے دن بھی ہو جاتا ہے, لیکن پھر یہ آہستہ آہستہ کمی کی طرف جاتا ہے معاملہ اور پھر وہ رغبت نہیں رہتی جو شروع میں تھی. لہٰذا معمول ایسا ہونا چاہیے کہ وہ آپ کے لیے آسان ہو اور ایسے وقت کی سلیکشن ہو کہ جس میں آپ کے لیے پھر آپ کو معلوم ہو کہ یہ وقت میرا فری ہی ہوتا ہے اور اس میں میرے اوپر پھر دوبارہ ذمہ داری نہیں آئے گی تاکہ میں اس کو آسانی سے کنٹینیو کر سکوں. صحیح ہے جناب. میں آپ کی سمت آؤں گی. عالمہ فاطمہ, کیا پیغام دینا چاہیں گی صدقات اور خیرات کے تعلق سے یا تلاوت قرآن کریم کے تعلق سے ہماری بہنوں کو؟ دنیاوی اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو ہر کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ وہ تھوڑی سی انویسٹمنٹ کرے اور اس کے نتیجے میں اس کو بہت زیادہ کچھ مل جائے. تو جب ہم دنیا میں اس بات کو پسند کرتے ہیں تو یہ صدقہ جو ہے یہ ایک ایسی انویسٹمنٹ ہے جو دنیا میں بھی فائدہ دیتا ہے اور آخرت میں بھی فائدہ دیتا ہے. یعنی آپ تھوڑا صدقہ دیا آپ نے, اب آپ کو اس کو دنیا میں بھی اس کا فائدہ حاصل ہوا اور اس کا ثواب حاصل ہوا, اور آپ کا جب عمل منقطع ہو گیا یعنی اس کے بعد آپ کو جب سب سے زیادہ نیکیوں کی ضرورت ہے اس وقت بھی آپ کو اس کا فائدہ پہنچ رہا ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ انسان کا عمل منقطع ہو جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے, اور اسی میں سے ایک بتایا کہ صدقہ, جو صدقہ ہم کرتے ہیں وہ, کیونکہ یہ صدقہ جب ہم نے بالفرض مسجد بنانے میں دے دیا تو مسجد جب تک ہے وہاں پہ نمازیں جب ادا کی جائیں گی تو جس نے اس میں حصہ ڈالا اس کو بھی ثواب ملتا رہے, اجر ملتا رہے گا. صفا, کیا پیغام دیجیے گا؟ جی بالکل, دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ ہمیں جو اللہ نے مال دے دیا ہم اس میں سے صدقہ کر رہے ہیں, ہمیں یہی حکم دیا گیا. صحابہ کرام کا معمول دیکھیں تو صحابہ کرام باقاعدہ طور پر اہتمام کیا کرتے تھے اور کمایا کرتے تھے صدقہ دینے کے لیے. کمایا ہی اس لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام, حضرت خدیجہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑے گا کیونکہ آپ تو غریبوں کے لیے کماتے ہیں. تو یہ معمول ہمارا ہونا چاہیے. عرش کے سائے میں ہوگا وہ شخص جو صدقہ کرے اللہ رب العزت کی رضا کے لیے, ایک ہاتھ سے صدقہ کرے تو دوسرے ہاتھ کو بھی معلوم نہ ہو. تو اس طرح پوشیدگی میں صدقہ کریں کہ اس میں دکھاوے کی نیت نہ ہو, اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں باقاعدہ طور پر صدقے کا اہتمام اپنا معمول بنائیں, اور یہ یقیناً دنیا اور آخرت میں اجر کا اور ثواب کا باعث ہے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ, بارک اللہ, تقبل اللہ ذالک. میں شکر گزار ہوں آپ کی بھی عالمہ صفا فاطمہ اور عالمہ فاطمہ, آپ کی بھی. ناظرین, آج کے لیے بس اتنا ہی. بات یہ ہے کہ زکوٰۃ ہو یا نفلی صدقات ہوں, ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اس کے بندوں کے کام آنا ہے, اور ہمیں بہترین شخص وہی ہے اکارڈنگ ٹو قرآن و سنت کہ جو اللہ کے بندوں کے کام آتا ہے, ان کے حق میں نافع ہے. آج کے لیے بس اتنا ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.